انفرٹیلیٹی پر طب اور حکمت کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم احمد نیاز دیال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ہم بے اولادی کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا بے اولادی کا علاج طب میں بھی موجود ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ بے اولادی کا سب سے بہترین اور اچھا علاج وہ طب میں ہی ہے، کیونکہ ہماری طب جو ہے. کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جو علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے موروثیت ہے، یا جو لوگ بائی برتھ اس کے قابل نہیں ہوتے، جن کے اندر سپرم وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، پیدائشی نہیں ہوتی، یا ایسی خواتین جن کی اووریز جو ہوتی ہیں یا جو یوٹرس ہے وہ نیچرلی اس کا سائز چھوٹا ہے یا وہ اس کا منہ بند ہے، تو وہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کے لیے ان کو سرجری کے لیے یا دوسرے جو میتھڈ ہیں ٹریٹمنٹ کے ان کے پاس جانا پڑے گا. لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں، جس طرح کہ ہمارے پاس ہم زیادہ فوکس پڑے ہیں غذا پہ، اور اس کے ساتھ ہمارے فوڈ سپلیمنٹ ہیں. ہمارے فوڈ سپلیمنٹ میں کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں میڈیسن کے جو کہ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سپرم کی افزائش اور خواتین کے حوالے سے وہ ہارمونز جو ضروری ہوتے ہیں اس کے لیے اپنا سلسلہ تولید کے لیے، ان کی افزائش ہوتی ہے. کیونکہ مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی یہ سلسلہ تو ایک ہارمونز کا ہے. جب یہ ہارمونز مرد کی طرف بھی پورے ہوتے ہیں، خواتین کی طرف بھی پورے ہوں گے، تو وہ سلسلہ تب میچور ہوگا. تو لہٰذا ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ پہ اور جو روزمرہ روٹین ہوتی ہے اس پہ. اچھا، جو طب میں آپ نے بتایا کہ غذا سے اور سپلیمنٹ سے علاج کیا جاتا ہے، اور کس عمر کی ایج تک خواتین جو ہیں وہ علاج کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ آئیڈیل جو ایج ہے وہ تو 35 ہی ہے، لیکن بہت سی خواتین ایسی بھی آتی ہیں جو 55 تک بھی مطلب ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں بیچاری، اس میں وہ کوشش کر کے اس کی جو ہوتا ہے فیملی پلاننگ والا، اس کے باوجود بھی ان کا حمل نہیں مطلب رکتا. وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کی پریگنسی میچور ہو رہی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ماحول پہ، آپ کی خوراک پہ. ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ فریش ہوتے ہیں، جن کو کوئی سٹریس نہیں ہے، خوشحال لوگ ہیں، آسودہ حال ہیں، ان کی غذا کمپلیٹ ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، اور وہ ایک اچھے انداز میں رہتے ہیں، تو میرے خیال ان کا یہ سسٹم ٹھیک رہتا ہے. جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں، جن کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، بیلنس نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو ان چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہارمونز کے لیے وہ نہیں لے رہے، بس وہ روزانہ کی ایک ہلکی پھلکی ڈائٹ ہے، تو وہ چھوٹی عمر میں ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ صحت مند آسودہ زندگی گزارتے ہیں وہ لانگ عرصے تک بھی اس کے لیے. اچھا حکیم صاحب، مردوں میں بانجھ پن کا کیا علاج ہے طب میں؟ اس میں ہمارے پاس نا، اس میں مختلف اس کا ہوتا ہے. ہمارا جو علاج ہوتا ہے وہ کرتے ہیں علاج بے ضد پہ. نہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بیماری کی وجوہات تو ساری ایک ہی ہیں، بھلا وہ ایلوپیتھک والا کرے یا حکمت کرے، بیماری کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اس میں مردوں میں جیسا کہ میرے خیال ہے بتایا ہوگا میری بہن نے کہ غذا کا نہ ہونا، سٹریس کا ہونا، کچھ چیزیں بائی برتھ ہوتی ہیں. اچھا، اس میں اس کے بعد معدے کے مسائل ہوتے ہیں. جن لوگوں کا سٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے، سٹمک کی زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، اس سے نوجوانوں کو وہ ایک جریان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ نائٹ فال کا ایشو ہوتا ہے، وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس سے ان کا جو سلسلہ ہوتا ہے سپرمز کا وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسم کے اندر ایک فزیکلی جو ہے ویکنس آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چیز جو لوگ ان پہ دھیان نہیں دیتے، آہستہ آہستہ وہ اس میں شکار ہو کے وہ باقاعدہ مریض بن جاتے ہیں. اسی طرح ذہنی سٹریس بھی ہے. جو آدمی سارا دن کام کرنے کے بعد سٹریس میں رہتا ہے، وہ ذہنی طور پہ فریش نہیں ہے، لامحالہ وہ بھی اس سلسلے کے لیے میچور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمبائن ہیں، ایلوپیتھی کے لیے بھی اور طب کے لیے بھی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مریضوں کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنی خوراک اچھی رکھیں اور نیند پوری رکھیں. اس میں نیند کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ان لوگوں کو بھی یہ ایشو ہوتے ہیں. جو لوگ چھوٹی عمر میں، ہم نے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو رات کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایشو ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب، میڈیکلی تو ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں انفرٹیلیٹی کو پتہ لگانے کے لیے کہ یہ بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو طب میں اس کا کیسے مطلب معائنہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اب چونکہ جدید سائنسی آلات آ گئے ہیں تو طبیب بھی اسی میڈیکل رپورٹس کا جو ایک ذریعے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا اتھینٹک طریقہ ہے، وہ نبض کا ہوتا ہے. نبض سے پتہ چل جاتا ہے. بذات خود ہم جو کرتے ہیں، ہم میڈیکل پامسٹری کے ذریعے ہاتھ کی لکیروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ صاحب اولاد ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں.
میڈیکل پامسٹری جو ہے یہ تقریباً بہت ساری بیماریوں کے تشخیص آپ کے ہاتھ کی لکیروں سے ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، اب اگر اس کے اندر حکیم صاحب ہاتھ کی لکیروں سے کیسے کوئی جان سکتا ہے کہ اس شخص کو بے اولادی کا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا، جو ماہر ہوگا، دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا، وہی جانے گا نا اس مرض کو کیا ہے، نہیں جس کا جو وہ تو کام ہے پھر پامسٹ ہوتے ہیں نا، ہینڈ ریڈر، فیس ریڈر، وہ بتا سکتے ہیں، وہ تو فیلڈ ہی الگ ہے۔ نہیں، اس میں ایک میڈیکل پامسٹری کی مختلف شاخیں ہیں۔ اچھا، جو بندہ میڈیکل پامسٹری کا ماہر ہوگا وہی اس چیز کو ڈائگنوز کر سکے گا، عام آدمی کو اس کا کوئی نالج نہیں ہوگا۔ اچھا، کتنے % چانسز ہوتے ہیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے کہ طب میں ان کا علاج ہے بے اولادی کے حوالے سے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کچھ چیزیں جو نیچرلی ہیں ان سے ہٹ کے 100%، ہمارے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جو 13 سال جنہوں نے انتظار کیا ہے، لوگوں کے دھکے کھائے، علاج ان کا نہیں ہوا، الحمدللہ 13 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیٹے دی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی بس کریں اب، ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر طب میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس صرف میل بیبی ہو تو میل بیبی ہوگا، اگر کوئی چاہتا ہے فیمیل بیبی ہو تو سلیکشن جو ہے وہ آپ سلیکشن کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے طب کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس دی، بہت شکریہ۔